لہذا اس لیے میں نے تلوار کو پھینک دیا کہ کہیں تیرا قتل کرنا اپنی ذات کے لیے نہ ہو جائے، اس لیے میں تیرے سینے سے اٹھ گیا، کیونکہ ہم اگر کسی سے جنگ کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہی تاریخ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کی رہی ہے۔ آج اگر ہم ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی اگر نماز کو ترک کرے، نماز کو چھوڑے اور جو ہے نماز کی ادائیگی میں وہ کوتاہی برتے یا کسی اور جو ہے احکامی شرع کو وہ پامال کرے، تب ہمارے چہرے پر ذرہ بھر بھی جو ہے شکر نہیں آتی ہے، ذرہ بھر شکر نہیں آتی، نہ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، نہ بات چیت ہم بند کرتے ہیں، نہ اظہار ناراضگی ہم کچھ دکھاتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمارا کہنا نہ مانے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہ، یا اللہ اور اس کے رسول ہی کا تو حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تمام کے تمام حکم کس کے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارا بھائی ہمارا کہنا نہ مانے، ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہ مانے، ہمارا چھوٹا ہمارا کہنا نہ مانے، تب ہم جو ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اظہار ناراضگی ہم دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں پر بھی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ، اسی کو میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر تم دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اپنی ذات کے لیے تم ناراض نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی گالی بک دے تو تم گالی کا جواب اینٹ سے یا پتھر سے نہ دو، بلکہ تم اس کے لیے دعائیں رحمت کرو۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہترین اخلاق کے بدلے رب کعبہ تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اخلاق حسنہ ایک ایسی عظیم دولت و نعمت ہے، مگر آج یہ چیزیں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کل تو بڑا مشکل اس کو بنا دیا۔ مولانا بس یہ سننے میں یا کہنے میں اچھا ہے، باقی عمل میں دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، برادرانی ملت اسلامیہ۔ دیکھیے اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رب کعبہ کسی جان پر، کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ الدین سہل، دین ہمارا بہت آسان ہے، دین مشکل ترین نہیں ہے۔ الدین سہل لا صعب، دین بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ عربی مقولہ ہے۔ تو برادرانی ملت اسلامیہ، یہی مثال میرے امام نے میدان کربلا میں پیش کی ہے، اپنے خاطر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر۔ میدان کربلا میں دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، بچانے کے لیے آپ میدان کربلا میں یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی شاعر اسلام نے کی ہے کہ شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، اور جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کیجئے، میرے امام کو اللہ نے کس قدر صبر عطا فرمایا، اور کیوں نہ ملتا صبر جبکہ دعائے مصطفیٰ شامل ہو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی ہو، مولا تو میرے حسین کو صبر عطا فرما، ورنہ تو یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے۔ ایک طرف 72 و 82 ہے اور دوسری جانب 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ ادھر یہ 72 افراد پر جو قافلہ، چھوٹا سا قافلہ جو 72 افراد پر مشتمل ہے، تو ان میں بھی بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ایسا قافلہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، بے سر و ساما ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کیجیے، 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہے، کوئی جنگ ہے؟ نہیں، لیکن وہ 22,000 ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے امیروں کو یہ دعوت دے رہے تھے اور اپنے امیروں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ابھی اور بھیجو، ابھی اور فوج کو بھیجو، کیونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ایسی ویسی شخصیت سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ان ذاتوں سے مقابلہ ہے، ان شخصیتوں سے مقابلہ ہے کہ جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، جن کی رگوں میں خاتون جنت کا دودھ ہے۔ برادران ملت
اسلامیہ اور یقیناً یزیدیوں نے دیکھا کہ میرا امام 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن میدان کربلا میں جب میرا امام ذوالفقار حیدری کو لے کر جاتا ہے تو یزیدی جو بھی مقابلے میں آتا ہے سبحان اللہ، تو یہ میرا امام جو 3 دن کا پیاسا ہے اس کے سر کو تن سے ایسا جدا کر دیتا ہے جیسے گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ 36 یزیدی یکے بعد دیگرے امام علی مقام کے مقابلے میں آتے رہے، جو آتا رہا بڑے بڑے نامور پہلوان، بڑے بڑے جن کا سکہ چلتا تھا، جن کی طاقتیں اور جن کی بہادری کے جو ہے چرچے ہوا کرتے تھے، ایسے ایسے پہلوان 3 دن کے پیاسے اور بھوکے امام علی مقام کے مقابلے میں آتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ جیسے ہی وار کرتے ہیں میرا امام ان کے وار کو روک کر ڈھال سے، اور جب اپنا وار کرتا ہے تو ایک ہی وار میں سر کو تل سے جدا کر دیتا ہے، ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ جتنے بھی میدان کربلا میں شہدائے اسلام یعنی شہیدان کربلا، امام علی مقام اور آپ کے جانثار و اہل بیت اطہار جتنے بھی شہید ہوئے، برادرانی ملت اسلامیہ میں نے تاریخ کو پڑھا، بڑی غور سے پڑھا، جتنے بھی شہید ہوئے اس انداز میں شہید ہوئے کہ ان پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا، ورنہ میرے امام کے مقابلے میں یا امام علی اکبر کے مقابلے میں یا عباس علمدار کے مقابلے میں یا انو محمد کے مقابلے میں یا امام قاسم کے مقابلے میں برادرانی ملت اسلامیہ جب تک ایک ایک یزیدی آتا رہا تو یہ مولا علی شیر خدا کے شیر اس انداز میں ان کو کاٹتے رہے جیسے کہ گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے، واصل جہنم کرتے رہے، حالانکہ 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، لیکن قربان جاؤں ان کی طاقت و بہادری پر۔ برادران ملت اسلامیہ جب عمر بن سعد نے یہ نقشہ دیکھا جنگ کا، اللہ اکبر، تو پکار اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو یہ تاریخ بن جائے گی کہ شیر خدا کے اکیلے شیر نے 22,000 لشکر جرار کو ختم کر دیا۔ اسے بھی یہ یقین تھا اگر ایک ایک کر کے ہم جاتے رہے تو 1-2 نہیں بلکہ سب کا یہ صفایا اکیلا ہی کر دے گا۔ تب عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ان سے جیتنا چاہتے ہو، اگر تم ان کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں نہ جاؤ بلکہ ایک ساتھ ان پر حملہ کرو، ایک ساتھ ان پر حملہ کرو۔ برادرانی ملت اسلامیہ تاریخ جب پڑھی اللہ اکبر تو یہ چاروں طرف سے میرے امام کو گھیر لیتے ہیں، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اس لیے اختصاراً میں بتا رہا ہوں، چاروں طرف سے یہ یزیدی بدنہاد گھیر لیتے ہیں، لیکن گھیرنے کے بعد بھی پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ امام علی مقام کے پاس آ کر کوئی تلوار سے امام علی مقام پر وار کرے، ایک ساتھ ہیں پھر بھی ان کی ہمت نہیں کہ علی شیر خدا کے شیر کے قریب آ کر کوئی تلوار سے حملہ کرے۔ برادرانی ملت اسلامیہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، میرے امام پر پہلے تیروں کی برسات کی گئی، نیزوں کی برسات کی گئی، جب میرے امام کے جسم پاک سے بے شمار خون نکلا اور آپ نڈھال ہوئے تو گھوڑے کی پشت سے آپ زمین پر آ جاتے ہیں، دیگ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ برادرانی ملت اسلامیہ پورا جسم پاک زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی آنے کی۔ اب جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اور صدائے اذان میرے امام کے کان میں آتی ہے تو برادرانی ملت اسلامیہ تب میرا امام اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے دنیا والوں دیکھ لو، تم گواہ رہنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ اسی لیے تو سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز۔ میرے امام نے ایسا سجدہ کیا کہ سر حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے تو کائنات نے دیکھا، لیکن سر حسین کو سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادرانی ملت اسلامیہ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کر دیتے ہیں
تو حقیقتاً وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رب کعبہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ جاودانی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، حقیقی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پاک پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ہے، 20ویں پارے کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اس آیت پاک کا مفہوم مفسرین فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ کفار و مشرکین مکہ کے اور خصوصی طور پر ابو جہل کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تبلیغ دین فرما رہے تھے، رب کی توحید کا پیغام ان کفار و مشرکین کو سنا رہے تھے، تب رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ مردہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، مکہ پاک کے کفار ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی یہ مکہ پاک کی زمین پر چل بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بے شک محبوب یہ مردہ تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردہ بے شک محبوب تمہاری بات کو، تمہاری پکار کو، تبلیغ کو نہیں سنیں گے۔ جو کھا پی رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، بے و تجارت کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی سارے معاملات کر رہے ہیں، قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اور جو میدان جہاد میں، میدان کربلا میں اللہ اکبر، جن کا جسم خون سے لبریز ہے، جن کے جسم کے بے شمار ٹکڑے ہو چکے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، ہاتھ جسم سے جدا ہو چکا ہے، ٹانگیں جسم سے جدا ہو چکی ہیں، قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے۔ اور زندہ ہی نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پتہ یہ چلا زندگی نام کھانے پینے کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کھا پی رہا ہے اسے تو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، قتل ہو جائیں، جن کے سروں کو جسم سے جدا کر دیا جائے، ہزاروں بار جن کے جسم پر ہو چکے ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں رب کے نام پر، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے۔ اب ذرا غور تو کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پتہ یہ چلا کہ زندگی نام کھانے پینے کا نہیں ہے، زندگی نام چلنے پھرنے کا نہیں ہے، زندگی نام بات چیت اور گفتگو کرنے کا نہیں ہے، بلکہ زندگی نام ہے عشق مصطفیٰ کا، زندگی نام ہے عشق رسول کا۔ جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے معمور ہو، جس کا سینہ محبت رسول سے لبریز ہو، برادران ملت اسلامیہ، تو وہ اگرچہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو، یعنی زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، اور زمین میں چلا جائے تب بھی زندہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو برادرانی ملت اسلامیہ، یقیناً میرا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید تھا اور میرا حسین ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور آج تک فخر ہے اسلام کو تیری ذات پر،
آج تک فخر ہے اسلام کو تیری ذات پر، یا امام علی مقام تو نے سر تو دیا لیکن بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر، سر تو دیا لیکن بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔